اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد زید خان ایڈوکیٹ، صدر پریس کلب چونگ، صحافی، دنیا نیوز۔ آج میں اس نئے سال کے موقع پہ آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور جس موضوع پہ میں آج بات کرنے والا ہوں اس موضوع کا نام ہے کامیابی کیا ہے۔ تو کامیابی کا مقصد کیا ہے، کامیابی لوگ چاہتے کیوں ہیں، کامیابی کا معیار کیا ہے، اور کیوں لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ان چند باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نئے سال کے حوالے سے میں آپ کو کچھ پیغام دوں گا۔ میرا یہ پیغام آپ کی زندگی کے بہت کام آئے گا اگر اس پیغام کو آپ سمجھیں گے، سنیں گے اور غور کریں گے۔ میں آپ کے سامنے ابھی قرآن کی ایک چھوٹی سی سورہ کی سورۃ العصر کی تلاوت کروں گا، اور اس تلاوت سے ذریعے ہی میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ کامیابی ہے کیا اور کامیابی کا اصل مقصد کیا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ قرآن مجید کی سورہ میں اللہ تعالیٰ کامیابی کے 4 معیار بتا رہا ہے۔ نمبر 1، کامیاب کون ہے؟ جو ایمان لے کر آئے، جو نیک عمل کیے، جو حق کی تلقین کرتے ہیں، اور جو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ ان 4 لوگوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ یہ 4 لوگ جس سے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ اس کے علاوہ تمام لوگ خسارے میں ہیں۔ تو ہمیں اس بات کے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کامیابی اور ناکامی کا معیار واضح طور پر بتاتا جا رہا ہے، لیکن ہم لوگ اس کو نظر انداز کرتے رہے تو یہ ایک الگ بات ہے۔ تو اصل کے اندر جو پہلی نشانی بتائی اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی، ایمان لے کر آئے۔ ایمان لے کر آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر، آخروں کو آخری نبی مانے، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور یوم آخرت پر، جو ان 5 باتوں پر یقین رکھتا ہے دل و جان سے، تو وہ ایمان لے کر آ گیا۔ سورۃ العصر میں جو پہلی نشانی بتائی ہے کامیاب شخص کی، وہ ہے کہ آمنو، ایمان لائے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لے کر آیا، اس کو واحد مانا، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا۔ نمبر 2، رسولوں پر ایمان۔ رسولوں پر ایمان، حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے، ان سب پر بلا تفریق ایمان لے کر آنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول ماننا۔ قیامت تک اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہ کتاب آئے گی، نہ ہی کوئی رسول آئے گا۔ اور دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں واضح فرمائی ہے کہ نیک اعمال۔ نیک اعمال کن کے ہوں گے؟ جن کا ایمان ہوگا۔ جن کا ایمان نہیں، ان کے نیک اعمال بھی کام نہیں آئے۔ کسی بھی نیک عمل کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان ہے۔ جس شخص کے پاس ایمان نہیں ہے، اگر وہ پھر بھی نیک عمل کرتا ہے تو اس کی نیکی کسی کام نہ آئے گی، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر ایمان اس کا کمزور ہے، ایمان نہیں ہے، اور وہ بے ایمان کفر ہے، کافر ہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر اس کی نیکیاں کسی کام کے نہیں۔ پھر وہ چاہے صبر کی تلقین کرتا رہے، چاہے وہ حق کی تلقین کرتا رہے، چاہے وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا رہے، اس کی نیکی کسی بھی کام نہ آنے والی ہے۔ نیکی قبول ہونے کا جو معیار اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، ایمان والوں کے لیے بتایا ہے، اور جو ایمان لے کر آئے ہیں انہی کی نیکی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اس کے علاوہ کسی شخص کی نیکی کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ تو ہوگی وہ کامیابی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائی ہے انسانوں کو ماپ کر۔ ایک پیمانہ بتا دیا کہ نیکی کا پیمانہ کیا ہے اور ایمان کا پیمانہ کیا ہے، اور کامیاب کون ہوگا اور کس طرح ہوگا۔ اب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا دنیا کی کامیابی کیا ہے۔ دنیا کے اندر ہمارے ذہنوں کے اندر کامیابی کا جو معیار پیدا کر دیا گیا ہے، اس معیار کا نام صرف اور صرف پیسہ ہے۔ آپ دنیا کے اندر کسی بھی شخص کو دیکھ لیں گے، وہ پیسہ کمانے کے لیے دن رات محنت کرتا جا رہا ہے، لیکن کامیابی کا جو معیار ہے وہ پیسہ بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، کیونکہ کامیابی پیسے سے کامیابی بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر پیسے سے کامیابی ہوتی تو قارون اور فرعون، نمرود وقت کے امیر ترین بادشاہ تھے، لیکن تاریخ نے ان کے نام کو برائی کے ساتھ لکھا، اچھائی کے ساتھ نہ لکھا۔ کیوں؟ کیونکہ کامیابی پیسہ نہیں ہے، کامیابی بڑی گاڑیاں نہیں ہے، کامیابی مال دولت بنگلہ بینک بیلنس
ایسا کچھ بھی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ کہ آپ انسان کتنے اچھے ہیں، کامیابی یہ ہے کہ آپ ایماندار کتنے ہیں، کامیابی یہ ہے کہ آپ سچ کتنا بولتے ہیں، کامیابی یہ ہے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف کتنا ہے، کامیابی یہ ہے کہ آپ دیندار کتنے ہیں۔ اللہ کے نزدیک کامیابی کا معیار بالکل بھی مال و دولت اور پیسہ نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان سے لے کر بھی آزماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر کامیابی کا معیار چیک کرنا ہے تو کامیاب وہ ہے جو پرہیزگار ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ دنیا کے اندر مال جمع کر کے حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے یا جائز طریقے سے، اور اگر آپ اس کو مال جمع کر کے بڑی گاڑیوں کامیابی سمجھتے ہیں تو آپ دنیا کے سب سے بڑے ناکام شخص ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلا کر شیطان کے احکامات کو کامیابی سمجھتا ہے۔ سب سے بڑا ناکام شخص میرے حساب سے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سائڈ پر رکھ کر دنیا کے مال دولت کو کامیابی سمجھ رہا ہے۔ اور اگر وہ دنیا کے مال دولت کامیابی سمجھ رہا ہے تو وہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ ایمان کا جو آخری جز ہے وہ یوم آخرت ہے۔ قیامت کے دن جب نامہ اعمال ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، جن کے دائیں ہاتھ میں ہوگا وہ تو کامیاب لوگ ہوں گے، اور جن کے بائیں ہاتھ میں ہوگا وہ ناکام لوگ ہوں گے۔ دائیں ہاتھ والے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ہی کہنے ان دائیں ہاتھ والوں کے، ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے، اور بائیں ہاتھ والے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہوں گے، اور ڈھونڈ رہے ہوں گے کوئی شخص ان کی مدد کر دے، اور رب سے چلا کر معافیا مانگ رہے ہوں گے کہ یا اللہ تو ایک موقع دے دے، واپس زمین پر ہم کو بھیج دے، ہم ہر سانس کے بدلے نیکی کریں گے۔ تو اللہ رب العزت تب فرمائے گا کہ توبہ کا در آخری سانس کا کھلا ہوا تھا، میں نے تمہیں قرآن مجید میں واضح نشانیاں، واضح نصیحتیں، واضح الفاظ میں تمہیں ہر چیز بتا دی تھی، تب تم میرے دین کو، میرے نبی کے پیغامات کو، میرے قرآن مجید کو جھٹلاتے رہے۔ آج تمہارے جھٹلانے کا انجام کا دن ہے، آج تمہیں تمہارے کیے کی سزا ملے گی، آج تمہیں جلانے کے لیے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو میرے دوستوں، ان ساری باتوں کو کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ اس بات کو سمجھ لیں کامیابی کیا ہے۔ دنیا کا مال و دولت آپ کے کسی کام نہیں آنا۔ مال و دولت کمائیں، یہ نہیں کہ آپ کو اسلام منع کرتا ہے کہ آپ نے مال نہیں کروانا۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ تکبر کیا ہے؟ میں اچھی جوتی پہنتا ہوں، اچھے کپڑے پہنتا ہوں، تو کیا یہ تکبر میں آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھی جوتی پہنو، اچھی خوشبو لگاؤ، اچھے کپڑے پہنو، تکبر یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے کہ تم اچھی جوتی، اچھے کپڑے، اچھی خوشبو لگا کر دوسروں کو حقیر جاننے لگ جاؤ، اچھی سواری کو استعمال کرو اور دوسروں کو حقیر جاننے لگ جاؤ کہ ان کے پاس اچھی سواری نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے۔ اسلام بالکل منع نہیں کرتا آپ کو مال کمانے سے، اسلام بالکل اجازت دیتا ہے کہ آپ مال کمائیں، جائز طریقے سے کمائیں، حلال طریقے سے کمائیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ تو میرے دوستو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر کامیابی کا جو مقصد ڈال دیا، صرف اور صرف مال و دولت ڈال دیا گیا۔ مال و دولت کمانا زندگی کا مقصد نہیں ہے، زندگی کا ایک حصہ ہے۔ مقصد زندگی کا کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو زندگی کا مقصد یہ ہے، اگر آپ اس مقصد کو سمجھ جائیں گے تو آپ کی یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آپ کی وہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اگر آپ اس مقصد کو نہیں سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس دنیا میں تو کامیاب ہو جائیں، لیکن وہ دنیا، مطلب جسے ہم آخرت کا نام دیتے ہیں، قیامت کے دن کا نام دیتے ہیں، اس میں کامیابی اگر آپ نے حاصل نہ کی تو میرے دوستوں، اس بات کا آپ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جتنا ہی رحیم ہے، درگزر کرنے والا ہے، اتنا ہی سخت عذاب دینے والا ہے، اتنا ہی سختی سے آپ کے برے اعمال کا انجام تک آپ کو پہنچانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفور بھی ہے، اور ساتھ عظیم بھی ہے، لیکن وہ آپ کو آپ کے کیے کی سزا ضرور دے گا۔ اس لیے اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں، اپنے افعال کو درست کرنے کی کوشش کریں، آپ اپنے فعل کو درست کرنے کی کوشش کریں، آپ جو بات کرتے ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ جو بات آپ کرتے ہیں وہ بات اللہ اور اس کے رسول کی ہو، اور جو آپ عمل کرتے ہیں وہ آپ کی بات کے مطابق ہو، اور انشاءاللہ جو اجر ہوگا وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کے مطابق ہی آپ کو ملے گا۔ لیکن اس کے برعکس دوسرے چہرے پہ میں آپ کو دکھا دوں، تصویر کا دوسرا رخ بھی میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ اگر آپ ان چیزوں سے انحراف کریں گے تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ آپ
دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آخرت اس شخص کی ناکامی کا دن ہوگا جو شخص اللہ کے احکامات کو جھٹلا کر، اللہ کی بتائی ہوئی کامیابی کو جھٹلا کر دنیا کی کامیابی کو کامیابی سمجھ لے گا، شیطان کے راستے کو اپنا راستہ سمجھ لے گا، تو وہ شخص قیامت کے دن اتنا شرمسار ہوگا، اتنا گناہگار ہوگا، اتنا اپنے رب کے سامنے شرمندہ ہوگا۔ لیکن تب شرمندہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تب آپ کو احساس ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور زندگی کی سب سے جو بہترین عمر ہوتی ہے وہ جوانی ہوتی ہے، تو آپ اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کر دیں، تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی زندگی عطا کرے گا، وہ زندگی سکون سے بھری ہوگی، وہ زندگی رزق سے بھری ہوگی۔ رزق صرف اور صرف مال و دولت کا رزق نہیں کہتے، رزق صرف اور صرف گاڑی بنگلے کو رزق نہیں کہتے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دعا کی دی ہے، یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے بات تو وہی آ گئی کہ ہمارے ذہن کے اندر جو کامیابی کا معیار ڈال دیا گیا ہے وہ ہے مال و دولت۔ اس مال و دولت کو کمانے کے چکر کے اندر ہماری زندگیاں ٹوٹلی ایک مشین کی طرح کام کرتی جا رہی ہیں اور ایک مشین کی طرح چلتی جا رہی ہیں۔ رشتوں کے اندر سے مٹھاس ختم ہو گئی ہے، رشتوں کے اندر سے محبت ختم ہو گئی ہے۔ آج اگر ہم اپنے مقصد کو درست کر لیں، آج ہم اپنے مقصد کو ٹھیک کر لیں، تو میرے دوستوں اس بات کا یقین رکھیں کہ اگر آپ اپنا مقصد آج ٹھیک کر لیں گے تو آپ کے دل میں اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بہن بھائی اور عزیزوں کے لیے اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ اپنے عزیزوں سے اتنی محبت کر سکتے ہیں۔ لیکن مال کی چاہت نے آپ کو گمراہ کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر، اور زیادہ کی چاہت نے تمہیں گمراہ کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر کو جا پہنچے۔ تو یہی بات ہے کہ زیادہ کی چاہت نے انسان کو گمراہ کر دیا ہوا ہے۔ تو اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں، اپنی کامیابی کا جو میں نے مقصد سمجھایا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ مقصد میں نہیں سمجھا رہا، یہ مقصد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود سمجھا رہا ہے کہ مال و دولت مقصد نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا تو مال و دولت تھا، کتنی زمینیں تھیں ان کے پاس، کتنے گاڑیاں، کتنے بنگلے، کتنے اونٹ، کتنے، کچھ بھی نہیں تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ حضرت عمر کے پاس، حضرت عثمان غنی کے پاس، حضرت علی کے پاس، امام حسن، حسین، ان سب کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے پاس مال و دولت نہیں تھا۔ لیکن یہ شخص، یہ شخصیت ہے، یہ دنیا کی کامیاب ترین شخصیت ہے، اور دنیا آج بھی ان کو کامیاب مانتی ہے۔ اور انہی کے دور میں مال و دولت کمانے والے اور امیر ترین لوگ جن کو آج دنیا جانتی تک نہیں ہے، آج مالدار لوگوں کو دنیا جانتی، لیکن اللہ نے بتا دیا کامیابی مال سے نہیں ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال میں نے آپ کو دے دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ کرام ہے، تبع تابعین ہے، اہل بیت ہے، کہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ ان کے پاس مال و دولت نہیں تھا، لیکن پوری دنیا انہوں نے فتح کی، پوری دنیا پہ راج کیا، اور دنیا سے گئے خالی ہاتھ کے پیچھے، مربع ایکڑ زمینیں چھوڑ کے نہیں گئے، خزانے مال و دولت چھوڑ کر نہیں گئے۔ تو یہی میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اگر بغیر پیسے کے کامیاب ہو سکتے ہیں تو آپ بھی بغیر پیسے کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کامیابی عزت ہے، کامیابی وقار ہے، کامیابی آپ کی شہرت ہے، کامیابی آپ کا نام ہے، کامیابی پیسہ بالکل بھی نہیں ہے۔ تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں، سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو ابھی تک اگر آپ دنیا کی کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف بھاگیں، صرف دنیا کی کامیابی کی طرف نہ بھاگیں۔ جتنے بھی گناہ ہو گئے آج تک، اللہ تعالیٰ ان سے آپ کی معافی فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو آپ کی زندگی سے ختم فرما دے، اور نئے سال کے اندر آپ اپنے نئے سال کی شروعات ناچ گانے سے نہیں، شرابوں سے نہیں، غلط کاموں سے نہیں، زناکاری سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ڈھال دیں، اپنے اعمال کو بھی اور اپنے نئے سال کو بھی۔ تو اسی طرح میں آپ سے آج اجازت چاہوں گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک شعر کے اندر چھوٹی سی دعا بھی میں کروا دیتا ہوں۔ وہ شعر ہے کہ بندے تو گناہ گار ہے، رحمان ہے مولا، بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔